عزیزو، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ دفعتاً شب قدر میں نازل ہوا، ایسا ہی ہے، اور تدریجاً میں نے عرض کیا کہ 63 برس میں نازل ہوا۔ وہ جو شب قدر میں قرآن نازل ہوا، قرآن کا مکان قرآن کا نزول مکانی اور قرآن کا نزول زمانی، یہ دو علیحدہ عنوان ہیں۔ قرآن زمانی طور پر شب قدر میں نازل ہوا اور مکانی طور پر نزلہ علی قلبک، قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ قرآن زماناً شب قدر میں نازل ہوا اور قرآن مکاناً قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ جو زمانی طور پر شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے وہ زمان بھی فاطمہ ہے، اور وہ جو مکانی طور پر قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے وہ مکان بھی فاطمہ ہے۔ یعنی صلوات پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں، بلند صلوات ہدیہ کر۔ جی قرآن کا نزول زمانی شب قدر۔ جی اچھا، جو مجلس سننے آئے ویسے تو سبھی سننے آئے، مگر میری مشکل یہ ہے کہ میں کوئی رٹا ہوا کام تو ہے نہیں، خون جگر والے مضامین ہیں، تو خدا کے واسطے سبحان اللہ مت بولیجیے گا، کہیں ثواب نہ ہو جائے آپ کو، مگر گردن ضرور ہلا دیجیے۔ ہاں، سبحان اللہ بولنے پہ آپ کو ثواب ملے گا نا، مگر گردن ہلانے کا مجھے فائدہ ہوگا۔ ہم ایک جگہ حضور بیٹھ مجلس پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب بڑے ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا ساری مجلس میں یہی سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جی بہت غور سے مجھے دیکھ رہے تھے، کچھ دیر کے بعد برابر والے کی کوہنی لگی تو وہ گر پڑے۔ ہم نے مجلس کے بعد پوچھا جی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ ہاں کچھ صلوات، بلند صلوات۔ وہ میرے ابا بھی ذاکر تھے، وہ مرثیہ خانی میں اور سوستانی میں کہتے تھے کہ میں تو آنکھوں میں انگلیاں ڈال کے رلواتا ہوں، تو مجھے ایسا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات ذرا نبی کی ذات پہ۔ گرا گزرا ہو ناگوار گزری ہو میری بات تو درگزر فرمائیے۔ اللہ آپ کو بھی میری جگہ لا کے بٹھائے، تب اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آمادہ ہیں؟ پڑھوں مجلس؟ گردن ہلائیں گے؟ دو چار ہی بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ ہاں بھائی، آئے ہوئے ہو نا پاکستان سے، تو بتاؤ نا پاکستان سے آئے ہوئے ہو، ہندوستان سے آئے ہوئے ہو۔ ایک اور بلند صلوات۔ جی قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے، اب اسے پر بھی بات کروں گا آج، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اللیلۃ فاطمہ۔ بڑی عنایت، ممنون ہوں آپ کا۔ اللیلۃ فاطمہ۔ میں بھائی دیوبندیوں میں اور وہابیوں میں تو مجلس پڑھ نہیں رہا، جی میں تو مولائیوں میں پڑھ رہا ہوں نا، تو مولائی بتائیں نا، مولائی ہیں۔ اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ۔ لیلہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ فضائل سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اسے کسے ابھی بعد میں عرض کروں گا، مگر پہلے لیلۃ القدر پر بات ہو۔ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اللیلۃ فاطمہ، یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلہ فاطمہ، القدر اللہ۔ تو تعویلی ترجمہ کروں، اللہ کی رات فاطمہ، لیلہ فاطمہ، قدر اللہ، اللہ کی رات کا۔ اچھا، بیت اللہ، حزب اللہ، یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر میں کہوں اللہ کی رات، لیلۃ القدر، اللہ کی رات، رات کا کام کیا ہے؟ رات کا کام حجاب ہے۔ رات کا کام حجاب ہے۔ واللیل اذا یغشی، رات چھپا دیتی ہے،
رات حجاب ہے. آپ یہ مصنوعی روشنیاں بند کر دیجئے. یہ اس وقت جو روشن ہے یہ مصنوعی روشنیوں کی وجہ سے روشن ہے، ورنہ اللہ نے سارے میں اندھیرا کر دیا ہے. اللہ نے تو سب کو چھپا دیا ہے. اسی لیے رات کو سونے کا حکم ہے. یہ چھپانے کی ہے، یہ حجاب ہے. اس ساری کائنات پر اللہ حجاب ڈال دیتا ہے. رات کا کام ہے چھپانا. رات خود پردہ ہے، رات خود حجاب ہے. عزیزو میں واللہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. ایک مدت تک میں یہ سوچتا رہا کہ یہ ذاکرین مبالغہ کرتے ہیں کہ جناب زہرا کو حجاب اللہ بولتے ہیں، مگر جب میں نے خود روایت پڑھی تو میں نے تو اس سے بھی بلند بات پڑھ لی. وہ ابھی سنا دیتا ہوں. جناب زہرا حجاب اللہ ہے، یہ حلق سے نہیں اتر رہا. میں حدیث سنا دیتا ہوں، عربی پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے. ایک حوالہ میرے پاس ہے، 4 آپ بتا دیں گے مجھے. نبی فرماتے ہیں ان دارہا داری، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے. وبابہا، گردن ہلائیے، وبابہا بابی، اور فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے. من ہتکہا فقد ہتکا حجاب اللہ. جس نے فاطمہ کے گھر کی توہین کی اس نے حجاب اللہ کی توہین. بھائی ذاکرین اگر علماء اگر خطبہ اگر جنہیں یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جائے کہ مبالغہ تھا، غلو تھا، وہ اگر جناب زہرا کو حجاب اللہ کہہ رہے ہوں تو حلق سے نہیں اتر رہا. نبی کی حدیث میں سیدہ کا گھر حجاب اللہ ہے، سیدہ کا دروازہ حجاب اللہ ہے. اللیلہ فاطمہ. حسینی صاحب آپ سے دعا چاہیے. اساتذہ تشریف فرما ہے جنہیں میں قریب دیکھ رہا ہوں، دیکھ پا رہا ہوں، میں ان کا اظہار اور اقرار کر رہا ہوں. اللیلہ فاطمہ، القدر اللہ. تو شب قدر نزول زمانی ہے نا قرآن کا. تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی خدا کے واسطے. شب قدر نزول زمانی ہے نا، اور یہ جو زمانی طور پر شب قدر میں اترا قرآن، وہ زمان بھی خود فاطمہ، اور مکانی طور پر نزلہ علی قلبک، نزلہ علی قلبک. اے مصطفیٰ ہم نے تمہارے قلب پر قرآن اتارا. شب قدر میں اترا، قلب مصطفیٰ پہ اترا. نبی مکرم ارشاد فرمائے سیدہ کو دیکھ کے، فاطمہ تو قلبی. قرآن کا نزول زمانی بھی سیدہ، قرآن کا نزول مکانی بھی سیدہ. اور ایک منزل آگے آنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے جو سیدہ پر اترا ہے؟ وہ کیا ہے جو سیدہ میں اترا ہے؟ وہ کیا ہے جو سیدہ پر اترا ہے؟ اللہ قلبک، فاطمہ تو قلبی. وہ کیا ہے جو سیدہ میں اترا ہے؟ فاطمہ لیلۃ القدر. وہ کیا ہے؟ یہ ہو کیا ہے؟ توجہ، یہ ہو کیا ہے؟ اچھا تھوڑی سی تسلی دے دیتا ہوں بعض اپنے دوستوں کو. یہ مفاہیم زیادہ تر حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر تسنیم سے اور شرح زیارت جامعہ ادب فنائے مقربان سے زیادہ تر میرا مطالعہ، میرا ذوق، میرا شوق، میری توجہ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کے بیان کردہ معارف پر رہتی ہے. جی لہذا تسلی دے رہا ہوں کہ اگر ان مفاہیم سے آشنائی کسی کو مطلوب ہو تو اس ذوق کے جو عالم اس حوزے میں ہیں وہ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی ہیں. جی بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. میں نے ایک جگہ ایک روایت پڑھی کہ حضرت حشام امام صادق کی کوچے میں داخل ہوئے تو سامنے سے ابو بصیر کو آتے دیکھا جو حضرت کے گھر سے آ رہے تھے. تو حضرت حشام نے حضرت ابو بصیر سے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا ہے، حضرت سے ملاقات کرنی ہے. تو حضرت ابو بصیر نے فرمایا کہ یہ وقت حضرت کے ملنے کا نہیں ہے. کہا کہ مجھے حضرت سے ایک سوال کرنا تھا. تو ابو بصیر نے کہا مجھ سے پوچھو. مجھ سے پوچھو. تو کہا کہ ایک عجیب منظر دیکھ کر آ رہا ہوں. امام کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی امام صادق سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ امام کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سیدھے ہاتھ سے ٹیک اور تکیہ لگائے ہیں اور الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. بھائی یہاں کے لیے مت بنا لینا، بات پوری سنیں گے تو لطف آئے گا. ہمارے ساتھ یہ بھی بڑا مشکل ہے وہاں سے کاٹ کر کہ دیکھو مولانا کیا بات کر رہے تھے. جی سیدھے ہاتھ سے امام نے تکیہ لگایا ہوا ہے اور الٹے ہاتھ سے حضرت کھانا کھا رہے ہیں. تو حشام کہتے ہیں کہ ہمیں حکم یہ ہے
حکم اسلام یہ ہے، شریعت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. یہ ہمارے آئندہ کے امام ہیں. میں عجیب منظر دیکھ کر آ رہا ہوں. تو ابو بصیر نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. اس آیت کی تفسیر کی ہے حضرت آیت اللہ جوادی عملی نے. اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ بھئی آپ کا اور میرا ایک ہاتھ سیدھا ایک الٹا. ہمارے ہاں الٹا ہاتھ کیوں رکھا گیا ہے؟ دو وجہ سے. ایک ازالہ نجاست اور ایک قیامت میں اگر گناہ گار ہو گئے تو الٹے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا. تو یہ بحث اللہ کے ہاں نہیں ہے، اور یہ بحث ان کے ہاں کیسے ہو جنہیں بنایا ہی گیا طاہر اور مطہر ہو، اور جو کہہ دے تو وہی ہدایت بن جائے. لہذا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مولا علی سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو حضرت نے فرمایا کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. پھر آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے مطابق جو ابو بصیر و حشام کی روایت ہے، اس روایت کے مطابق اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اور پھر ایک حسین جملہ جو شاید بر صغیر کے مزاج کا جملہ ہے، جو آیت اللہ جوادی عملی نے لکھ دیا، میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہیں. قرآن شب قدر میں نازل ہوا، وہ بھی سیدہ. قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، وہ بھی سیدہ. یہ قرآن ہے کیا جو نازل ہوا ہے؟ ظاہر کا تو انکار نہیں ہو سکتا، حجیت رکھتا ہے. مگر یہ کون سا کارنامہ ہے کہ ظاہر پر ہی رکے رہ جاؤ؟ یہ مجلس و سجائی اس لیے گئی ہے کہ باطن میں آؤ. یہ تو مجلس رکھی اس لیے گئی ہے کہ ذرا کوہن میں اترو، ذرا گہرائی میں آؤ، ذرا اپنے آپ کو بلند کرو. یہاں اترنے والا ہی چڑھتا ہے، یہاں جھکنے والا ہی سر بلند ہوتا ہے. اس دروازے پر جھکو تاکہ تمہارا سر بلند ہو جائے. باطن میں بھی تو جاؤ. یہ قرآن کیا ہے؟ سورہ مبارکہ ہے الفرقان، آیت نمبر 30. اللہ نبی مکرم کی شکایت کو بیان کر رہا ہے جو حضرت قیامت کے دن کریں گے. رحمت للعالمین. اور شکایت کتنا بڑا مسئلہ ہوگا جس پر سرکار شکایت رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں. جو درگزر کرنے والا ہو، جو معاف کرنے والا ہو، جس نے فتح مکہ کے موقع پر اذیتیں پہنچانے والوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا ہو اذهبوا انتم الطلقاء اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون. یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں تھے. جو نبی رحمت للعالمین بن کر آیا ہے وہ نبی شکایت کرے گا. اور شکایت کیا کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سرکار شکایت کریں گے، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو، اب جو ترجمہ سب کرتے ہیں پہلے مجھے وہ کرنے دیجئے، میری قوم نے، میری امت نے، میری ملت نے، میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا. قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے تھے. کل سرکار شکایت کریں گے کہ قرآن پر یہ عمل پیرا نہیں تھے، قرآن پڑھتے نہیں تھے. قرآن نہ پڑھنے والوں کی مذمت پر جب خطاب ہوتا ہے تو پھر اس آیت کو بھی پڑھا جاتا ہے. قرآن نہ پڑھنے والوں کے لیے تو نبی قیامت میں شکایت کریں گے. عزیزان گرامی، نبی کے زمانے میں، اس زمانے کے رہنے والوں کی تعظیم اور احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نبی کے زمانے میں جتنے افراد تھے اتنے ہی قرآن پڑھیں گے نا. قرآن آج زیادہ پڑھا جا رہا ہے یا 200 سال پہلے زیادہ پڑھا گیا تھا؟ دنیا میں سب سے زیادہ کثیر الاشاعہ کتاب اگر ہے تو وہ قرآن ہے. سب سے زیادہ قرآن آج پڑھا جا رہا ہے. اور یہ تو قیامت کی شکایت ہے، نہ جانے آئندہ سالوں میں، آئندہ صدیوں میں کب تک دنیا کو چلنا ہے. قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے گا نا. تو قرآن تو مسلسل زیادہ پڑھا جا رہا ہے. حافظان قرآن ہے، قاریان قرآن ہے. پھر یہ نبی کیا شکایت فرمائیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ارے یا رب انا قومی وضعوا هذا القرآن مہجورا نہیں ہے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. وضعوا کہاں ہے؟ اتخذوا ہے. ترجمہ کریں، میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا. یا رب انا قومی هذا
اتخذوا لے لیا تھا مہجورہ تنہا، میں نے قرآن تنہا نہیں دیا تھا، میں نے قرآن علی کے ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے اکیلا قرآن لے لیا، میں نے تو قرآن انہیں علی کے ساتھ دیا تھا۔ قرآن اور علی دو کب ہیں؟ نبی فرما گئے نا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ جس وجود میں اللہ نے قرآن ناطق کو اتارا ہے وہ بھی فاطمہ ہے، جس وجود میں اللہ نے قرآن صامت کو اتارا ہے وہ بھی فاطمہ ہے۔ اب روشن ہوگا کفویت کسے کہتے ہیں، یہ کفویت کا کیا مطلب ہے؟ جو سرکار فرما گئے لولا علی لما کانا لفاطمہ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ آدم فمن دونہ، توجہ دقت، اگر علی نہ ہوتے، پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کروں بھائی، سوال میرا یہ ہے کہ اس حدیث اچھا یہ یاد رہے، اسے امام صادق نے بھی بیان کیا ہے، اسے امام رضا نے بھی بیان کیا ہے، اسے خود سرکار دو جہاں نے بیان کیا ہے۔ یہ فرمان نبی کا فرمان ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ابھی آپ سرچنگ کے اوپر ڈال دیں گے اپنے موبائل کو تو اس فرمان کے حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ پہلے آپ ہم سے حوالے مانگتے تھے، آج آپ ہم سے عربی مانگا کریں۔ آپ کہا کریں عربی میں سناؤ، آیت پڑھ کے سناؤ، حدیث پڑھ کے سناؤ مولانا۔ تو آج تو حوالے آپ ہمیں بتائیں گے، اتنا آسان ہو گیا کام۔ لولا علی لما کانا لفاطمہ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ علی وجہ الارض، پوری زمین پر۔ آدم یعنی اول، ومن دونہ یعنی آخر، پوری کائنات میں زمانن بھی مکانن بھی۔ وجہ الارض مکان کا تذکرہ ہے، زمان کا تذکرہ کر دیا۔ آدم فمن دونہ، آدم اور آدم کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی فاطمہ کا شوہر نہ ہوتا۔ یہ جناب زہرا کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ آپ سے جو سوال کر رہا تھا، لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ پوری زمین پر آدم اور آدم کے علاوہ، یہ فضیلت جناب زہرا کی ہے، یہ مولا علی کی ہے۔ توجہ، سن رہے ہیں آپ جناب زہرا کی فضیلت، سن رہے ہیں آپ جناب زہرا، مگر یہ فضیلت جناب زہرا کی نہیں ہے، فاطمہ کا شوہر ہونا یہ علی کی فضیلت۔ خانہ کعبہ میں مولا علی کا آنا یہ علی کی فضیلت ہے، یہ کعبے کی؟ روشن ہو گئی بات؟ خانہ کعبہ میں علی مولا کا آنا یہ کعبے کی فضیلت ہے۔ توجہ، ممبر نبی پر بیٹھنا یہ علی کی فضیلت ہے یا ممبر کی فضیلت ہے؟ جب میرے مولا چوتھے دور حکومت میں اس جگہ جا کر بیٹھے جہاں نبی تشریف فرما ہوتے تھے، سارے زینوں پر قدم رکھتے ہوئے تھکے بیٹھے ہیں آپ حضرات، میں کیا کروں؟ آپ اچھا سنیں گے تو میں اچھا پڑھوں گا۔ سارے زینوں پہ قدم نہیں رکھ رہے تھے، تاریخوں پر قدم رکھ رہے تھے۔ سارے زینوں پہ قدم رکھتے ہوئے مولا وہاں جا بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، تو لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ حضرت عمار یاسر علیہ السلام مولا علی کے ممبر کے برابر میں بیٹھے تھے۔ مولا نے عمار کو آواز دے کر کہا، عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا مولا یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو حضرت نے سن کر تامل فرمایا، کچھ دیر صبر فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دیتے دیتے آئے اس جملے پر، اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو۔ علی بھی تو علی ہے نا، بولنا بھی تو علی سکھائیں گے نا۔ فرمانے لگے اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، ما ھذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، انا راکب کتف النبی، میں دوش نبی کا سوار ہوں۔ یہ مولا علی کی فضیلت ہے کہ مولا علی جناب زہرا کے شوہر ہیں۔ دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ دنیا کی بیگمات، اب میں فرض محال کو فرض کر لیتا ہوں، دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں،
یہ واحد جوڑا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے، میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ یہ مولا علی کی فضیلت ہے کہ جناب زہرا کے شوہر ہے مولا علی۔ اگر علی نہ ہوتے، بڑا حسین سیدہ کی عظمت کا یہ ایک عجیب باب ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ مولا علی کی تو اور زوجائیں ہیں مگر جناب زہرا کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ اور شوہر نہ ہونے میں توجہ چاہوں گا، نبی مکرم نے حضرت آدم کا نام لیا ہے۔ میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا، اسے اب نبھانے کا وقت آیا ہے۔ فاطمہ زہرا اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتی ہوئی نہیں آئی ہیں، سیدہ دفاتن آئی ہیں۔ اگر سیدہ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتی ہوئی آتی تو آدم دادا ہیں، سیدہ پوتی ہیں، دادا پہ پوتی حرام ہے۔ یہ واحد ذات ہے جو دفاتن قلب مصطفیٰ پہ آئی ہے۔ اور جب غار حرا کے اندر 40 دن کا چلہ اللہ نے کٹوا لیا، ہر چیز ہمیشہ تو نہیں دی جائے گی، آمادگی کروائی جاتی ہے، تیاری کروائی جاتی ہے۔ جی اس مجلس کے لیے بھی تیاری ہوئی ہے، تب جا کے مجلس ہو رہی ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو بغیر تیاری، جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنی تیاری بڑی ہوتی ہے۔ سیدہ دینا چاہتا ہے اللہ، تو اب نبی کو غار میں بلا لیا، 40 دن سرکار نے عبادت کی ہے، اور 40 دن کے بعد جب سرکار کا چلہ مکمل ہوا تو پھر جبریل امین جنت کا ایک پھل لے کر آئے، اور وہ پھل بھی ایک درخت میں لگا تھا جس درخت کو شجرہ طوبہ کہتے ہیں۔ اور شجرہ طوبہ کے لیے حدیث میں ہے الذی غرس اللہ بیدہ، وہ شجرہ طوبہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، اور اس درخت میں ایک ہی پھل نکلا ہے جسے نور فاطمہ کہتے ہیں۔ اور آ کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے یہ آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ سرکار نے اسے تناول فرمایا، نور سیدہ منتقل ہو گیا۔ زمین پر آئے تو نور سیدہ بی بی خدیجہ میں منتقل ہو گیا، جسے کوثر نقوی نے تو 2 مصروں میں حد کر دی۔ ایسا حسین شعر کہا ہے محسن بھائی، کوثر نقوی امروہہ سادات میں سے کراچی کے ایک شاعر، وہ کہتے ہیں اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین محسن بھائی، ولی بھائی، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ ایسے ہی نہیں، سبحان اللہ، کتنے مل کر جواب دیجیے گا۔ یہ فلک جگاف نہیں تھا، دوبارہ لگواؤ نعرہ۔ ارے بھائی علماء سے نعرے کا ڈبل ثواب ہے۔ مجھے اجازت دیں، آج بھی اگر 10-15 منٹ لیٹ ہو جاؤں تو کل ناظم ممبر سے کل کہہ رہے ہیں کہ 15-20 منٹ زیادہ ہو گئے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 15-20 منٹ کم کر دوں گا، مگر مجھے اجازت دیں کہ وقت کی بہت زیادہ پابندی نہ ہو۔ نہیں کہہ رہے نا بسم اللہ سب، کیا کروں؟ سننا چاہیں گے تو پڑھوں گا نا۔ لولا علی لما کانا لفاطمہ کف علی وجہ الارض، زمانی طور پر بھی کوئی فاطمہ جیسا نہیں ہے پوری زمین پر۔ وجہ الارض کی بات ہے، یہ وجہ الارض ایسے ہی ہے جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے۔ یہ اللہ کا خلیفہ کیا مریخ پر نہیں ہے؟ یا اللہ کا خلیفہ کیا چاند پر نہیں ہے؟ یا اللہ کا خلیفہ زمین کے علاوہ اور جگہوں پہ نہیں ہے؟ یا اللہ نے حضرت آدم کو جو خلیفہ بنایا صرف زمین والے ہی پیارے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، پوری کائنات صرف زمین ہے؟ تو یہاں یہ حضرت آیت اللہ جواد یامنی لکھتے ہیں، ان کی تفسیر کے اندر یہ جملہ ہے، فرماتے ہیں زمین دار الخلافہ ہے، اس پوری کائنات کے لیے زمین دار الخلافہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بھیجا جائے گا وہ دار الخلافہ میں بیٹھے گا، یہ یہاں بیٹھ کر کائنات چلائے گا۔ اگر انی جاعل فی الارض خلیفہ سمجھ میں آ جائے تو علی وجہ الارض بھی سمجھ میں آ جائے گا، یعنی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ایسی جگہ جہاں سیدہ کا شوہر مل جائے۔ جی زمانی طور پر بھی سیدہ پوری کائنات میں تنہا ہے،
لفظ بول دوں، ساری کائنات میں سیدہ یکتا ہے. بہت واضح بات ہے، خالق اور مخلوق کی بات کر رہا ہوں. پوری کائنات میں سیدہ ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور آدم فمندونا، آدم اور آدم کے علاوہ. مندونا اسے مراد کیا ہے؟ اہل علم سے مجھے توجہ چاہیے، دعا چاہیے. آدم علیہ السلام کے ساتھ اگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آدم اور آدم کے علاوہ، تو آدم کے علاوہ بھی تو نبی ہیں. مراد یہ ہے آدم نبی، ابراہیم نبی، موسیٰ نبی، عیسیٰ نبی، ادریس نبی، شیس نبی، جتنے بھی نبی ہیں آدم اور آدم کے علاوہ جتنے نبی ہیں وہ فاطمہ کا شوہر نہیں ہو سکتے. جو لوگ مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے، جملہ محسوس کریں گے، جو لوگ مولا علی کی ولایت، میں لفظوں کو اور بہتر کر لیتا ہوں، جو لوگ آپ کی طرح علی نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں بعد از نبی اگر کسی کا وجود ہے تو وہ فاطمہ زہرا کا ہے. وہ فخر الدین رازی یہ لکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں سیدہ کے برابر کوئی نہیں ہے، حتیٰ سیدہ انبیاء سے افضل ہے. اگر سیدہ انبیاء سے افضل ہے اور سیدہ کے برابر وجود کو علی کہتے ہیں تو پھر تمہارے حلق سے کیوں نہیں اترتا کہ علی تمام انبیاء سے، ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے. مولا علی نبی خاتم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل. بہت دلائل ہیں، بہت کچھ ہوا اس موضوع پر پاکستان میں، بہت کچھ مسائل ہوئے، اور الحمدللہ سیدہ کے بی بی معصومہ کے کرم سے ہم اپنے اس مملکت کے اندر غیر شیعہ علماء کے فورم پر یہ بات منوانے میں کامیاب ہوئے کہ مولا علی کی افضلیت علی سائر الانبیاء الا خاتم النبیین، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے 10 مخصوص عقائد ہیں، ضروری نہیں ہے کہ تم نہیں مانتے تو ہم بھی نہ مانیں. رجت کو رجت کا عقیدہ ہمارا مخصوص عقیدہ ہے، تم نہیں مانتے تو تمہارے نہ ماننے سے کیا ہم کافر ہو گئے؟ بدا کا عقیدہ ہمارا مخصوص عقیدہ ہے، تم نہیں مانتے تو کل منواؤں، ہم تمہیں منوائیں گے. ابھی پچھلے دنوں ایک ہندوستان سے متروک خطیب پاکستان تشریف لائے، تو ہمارے جانے پہ کچھ تبصرہ بھی ہوا. تو ہم نے ایک فورم پہ کہا، میں نے کہا بھائی وہ ہندوؤں کو مسلمان بنا رہا ہے، ان مسلمانوں کو شیعہ بنانا ہمارا کام ہے. کام تو کرنے دو، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات ہدیہ کریں سیدہ کی ذات میں. تھوڑا توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بس میں نے بہت دیر لگا دی، مگر اس مفہوم پہ کچھ دیر مجھے ٹھہرنے دیجئے. لولا علی لمکانا، حسین صاحب آپ سے دعا چاہیے، لولا علی لمکانا لفاطمہ کف علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا زمین پر آدم اور آدم کے علاوہ. یہ جو کفویت ہے نا، یہ جو برابری ہے مولا علی اور جناب زہرا کی، سننا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو برابری ہے جناب زہرا اور مولا علی کی، یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے. علم میں برابر، شجاعت میں برابر. مجھے اجازت دیجئے کہ ان کی مثالوں کی طرف نہ جاؤں. علم میں برابر، شجاعت میں برابر، سخا، ہر ایک کے اوپر آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں. جو میرا احترام کرنے والے طالب علم ہیں، اگرچہ میں خود طالب علم ہوں، اور وہ اگر مضمون چاہ رہے ہیں تو میں انہیں مضمون دے رہا ہوں. مولا علی اور جناب زہرا کا علم ایک جیسا ہے، مولا علی اور جناب زہرا کی شجاعت ایک جیسی ہے. میدانوں میں تلوار چلانا مولا علی کا کام ہے، اور دروازے پر آ کر بات کرنا جناب زہرا کی شجاعت. جی یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں. مولا علی اور جناب زہرا کی سخاوت ایک جیسی ہے، مولا علی اور جناب زہرا کی غیرت ایک جیسی ہے، مولا علی اور جناب زہرا کی عزت ایک جیسی ہے. یہ ایک علیحدہ باب، اس کے اندر جائیں تو ایک بڑا وسیع مضمون.